السلام علیکم، ویلکم ٹو اسٹار سینٹر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خشیت الہی اور فکر آخرت، حصہ جیم، باب دوم، عبادات اور ایمانیات جو آپ کا ہے، اس کا یہ تیسرا حصہ ہے۔ الف اور بے حصہ میں نے اپنے چینل پہ اسٹار سینٹر پہ ڈالا ہوا ہے، وہاں سے آپ کو مل جائے گا، ایکسرسائز بھی اس کی موجود ہوگی۔ اب ہم آتے ہیں خشیت الہی اور فکر آخرت، پیج نمبر 31 ہے میرے پاس، اور خشیت الہی سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا خوف، اور فکر آخرت سے مراد یہ ہے کہ مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر کرنا۔ عموماً کوئی بھی انسان گناہوں سے پاک نہیں ہوتا، جانے انجانے میں انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ کامل مومن وہی ہوتا ہے جو کوئی بھول یا گناہ سرزد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر جاتا ہے اور اپنی غلطی پر معافی طلب کرتا ہے۔ انسان کو جب یہ احساس ہوتا ہے کہ اس غلطی کی اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے سزا دے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بٹھا لیتا ہے۔ اسی کا نام خشیت الہی اور فکر آخرت ہے۔ معنی و مفہوم۔ خشیت کے معنی خوف کے ہیں، اور خشیت الہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ خشیت الہی دل کی ایک خاص کیفیت کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف جس میں محبت و احترام کا عنصر بھی شامل ہو، یعنی خوف محبت کی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ایسا خوف جو اللہ تعالیٰ کے قرب، بخشش اور رحمتوں کے حصول کا باعث بنے۔ حصول کہتے ہیں حاصل کرنے کا، کہ وہ خوف جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے، نہ کہ وہ خوف جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ انسان کا اللہ سے ڈرنے کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ایسی غلطی نہ کرے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے، ٹھیک ہے؟ بلکہ اسے یہ ایسے عمل کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش اور راضی رہے، ٹھیک ہے؟ مومن کے دل میں خشیت یعنی کہ اللہ کا خوف وہ شمع ہے، شمع موم بتی کو کہتے ہیں، جس کی روشنی کی بدولت وہ خیر اور شر، اچھائی اور برائی میں فرق کر سکے۔ جبکہ یہی خوف اور ڈر اگر آخرت اور قیامت کے دن کا ہو تو اسے فکر آخرت کہا جاتا ہے۔ یعنی انسان ڈرتا ہے ایسے برے کام کرنے سے پہلے۔ فکر آخرت جو ہے ہمارے ایمان کا حصہ بھی ہے، اور یہ اس لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اتنا زیادہ اہم اس وجہ سے ہے کیونکہ جب بھی کوئی شخص غلطی کرنے لگتا ہے یا کوئی گناہ کرنے لگتا ہے تو خشیت الہی یعنی اللہ کے خوف کے باعث اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے دنیا پہ نہ بھی میری پکڑ ہوئی تو میں آخرت میں بہت سخت عذاب کا شکار ہو جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ قرآن پاک میں موجود ہے۔ تو جب مومن جب بھی کوئی عمل کرتا ہے تو وہ پہلے سوچتا ہے کہ کہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ جیسے یہ چیز اتنی اہم ہے عملی زندگی میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جیسے لوگ دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں یا ان کا حق مارتے ہیں یا ان کا مال ضبط کر لیتے ہیں یا زبان کر کے ان کے ساتھ مکر جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ خوف خدا، خشیت الہی ہوتا ہے جو بعض اوقات لوگوں کو معذرت کرنے اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کا خوف ہی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہوتی جو کسی انسان کے دل میں نرمی پیدا کرتی ہے۔ اہمیت۔ خشیت الہی اور فکر آخرت دین اسلام میں ایک مرکزی مقام رکھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اہمیت کا سوال ضرور آتا ہے، اس لیے خشیت الہی اور فکر آخرت کی اہمیت بہت ضروری ہے، اس کو بھی دھیان سے آپ دیکھیں گے۔ پیج نمبر 31 کے لاسٹ میں ہیں، قرآن و حدیث میں اس پر زور دیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک اور سوال آپ کو آئے گا، وہ یہ ہوگا کہ قرآن نے پاک کی روشنی میں بیان کریں اس کی اہمیت خشیت الہی اور فکر آخرت کی، اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن و حدیث دونوں اکٹھے بھی آ سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو سوال آ سکتا ہے کہ حدیث کی روشنی میں بیان کریں اس کی اہمیت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ بھی ان امور سے بھرپور تھی۔ امور وہ کام ہوتے ہیں جو ہم روز سر انجام دیتے ہیں۔ خشیت الہی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیوں میں سے ایک قرار دیا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پیج نمبر اب ہم پڑھیں گے 32، 8th کلاس NBF والوں کی اسلامیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سورۃ انفال کا ترجمہ ہے یہ۔
مومن تو بس وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں. جب ان پر اس بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ آیات ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے جو بہترین ذریعہ ہے وہ قرآن مجید کے ذریعے ہمیں ہدایت ملتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں مکمل معلومات موجود ہیں. دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے. احادیث مبارکہ میں بھی بارہا خشیت الہی کی فضیلت و اہمیت بیان کی گئی ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، جس شخص نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا اور پھر خشیت الہی کی بنا پر اس کی آنکھوں میں اس قدر اشک رواں ہوئے کہ وہ زمین تک پہنچ گئے تو اسے روز قیامت عذاب نہیں دیا جائے گا. یہ تو ہم سب مسلمان جانتے ہیں کہ اپنے بندے کے اللہ کے لیے جو آنسو ہوتے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بہت عزیز ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ گناہوں پر افسوس کرنے والے بندوں کے آنسو رائگاں نہیں جانے دیتا، ٹھیک ہے، اور اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے ان آیات اور احادیث کے ترجمے سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے میری عزت کی قسم ہے، میں اپنے بندوں میں وہ دو خوف اور 2 امن اکٹھے نہیں کروں گا. 2 خوف اور 2 امن، یعنی اگر اس نے دنیا میں مجھ سے خوف رکھا تو میں اسے قیامت کے دن امن دوں گا، اور اگر دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا تو میں اسے قیامت کے دن خوف دوں گا. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں مجھ سے خوف رکھے گا یعنی کہ خشیت الہی رکھے گا تو آخرت میں اسے امن دوں گا، اور اگر وہ شخص دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا یعنی اس نے گناہ کرتے ہوئے سوچا نہیں اور بے خوف ہو کے وہ برے کام کرتا رہا تو قیامت کے دن میں اسے خوف دوں گا، یعنی کہ وہ جہنم میں جائے گا. اسوہ حسنہ پیج نمبر 32 ہے میرے پاس، اور اسوہ حسنہ سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنے کے طریقے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ یعنی زندگی میں خشیت الہی، اللہ تعالیٰ کا خوف اور آخرت کی فکر کے بے شمار واقعات ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کیا کوئی پاکیزہ، معصوم اور محبوب ہستی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات تخلیق فرما دی، جن کی شان میں قرآن مجید اترا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اے محبوب کہہ کر مخاطب کیا. یہ سوال بھی آپ کو آ سکتا ہے، ایم سی کیوز میں بھی آ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نام سے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے؟ اے محبوب کہہ کر، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو سب سے پیارے اور محبوب ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بھی خشیت الہی سے یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے لبریز تھا، بھرا ہوا تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور نماز میں طویل قیام، رکوع اور سجدہ کیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں جنہیں اللہ بھیجتا ہے، یہ کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈرانے کے لیے ان نشانیوں کو بھیجتا ہے، یعنی ہدایت کے لیے بندوں کی. جب تم اس قسم کی کوئی چیز دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس سے دعا اور استغفار یعنی گناہوں سے معافی کی پناہ میں آؤ. پیج نمبر 33 ہے میرے پاس، 8th کلاس NBF والوں کا خشیت الہی اور فکر آخرت کا ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے صحابہ اکرام بھی خشیت الہی کا بہترین نمونہ تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشیت الہی کے تحت اکثر فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن اگر یہ صدا کہتے ہیں آواز بلند ہوئی کہ سوائے ایک شخص کے سب جنت میں جائیں گے تو مجھے خوف ہے کہ وہ میں ہی نہ ہوں. یعنی باوجود اتنی اہم ہستیاں ہونے کے، اللہ تعالیٰ کے اتنے نیک بندے ہونے کے،
وہ اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے. اور ہم سب کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، اور کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آئے گا یا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ہے کہ ایک روز سورۃ تکویر کی تلاوت فرما رہے تھے. جب وہ اس آیت پر پہنچے، یعنی اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، تو خوف سے بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش میں آئے تو اس قدر روئے کہ ہچکی بند گئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خشیت الہی میں اس قدر عاجز بنا دیا گیا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے قریب سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک بھیگ جاتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے روتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز کے اوقات میں چہرہ مبارک کا رنگ بدل سا جاتا تھا اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا. جب کوئی پوچھتا تو فرماتے اللہ کے سامنے حاضر ہونے لگا ہوں، پتہ نہیں اللہ قبول بھی فرماتا ہے کہ نہیں. سائیڈ باکس آپ دیکھیں گے یہاں پہ ایک نیلے رنگ کا بنا ہوا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کی علامت یہ ہے کہ ان کی رنگت خشیت الہی کے باعث زرد ہوتی ہے، اور وہ رو رو کے آنکھیں چندیائی ہوتی ہیں اور ہونٹ پزمردہ رہتے ہیں، یعنی کہ مرجھائے رہتے ہیں. مزید فرمایا خشیت الہی ایک ایسا راستہ ہے جسے اپنائے بغیر کسی نے اپنے رب کو نہیں پایا. ایمانی اور روحانی اثرات. خشیت الہی اور فکر آخرت انسان کی زندگی میں بے شمار اثرات مرتب کرتے ہیں. ان میں سے چند ایک درج ذیل ہیں. خشیت الہی اور فکر آخرت سے سرشار انسان اپنا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے. اسے اس بات کا بخوبی علم ہوتا ہے، بخوبی علم سے مراد ہوتا ہے اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل سے واقف ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے. نمبر 2، وہ اس بات سے بھی واقف ہوتا ہے کہ بروز قیامت میرے ہر عمل کا حساب ہوگا اور وہ اسی کے مطابق اس کو سزا اور جزا ملے گی. اس لیے وہ اپنے اس دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے. جب انسان یہ بات جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ہر عمل سے واقف ہے اور ہمیں اس کا حساب دینا ہوگا، تو وہ یقینی طور پر نیک اعمال کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور وہ برے اعمال سے نفرت کرنے لگتا ہے. یوں اس کے اعمال اور اخلاق سنور جاتے ہیں. اس عقیدے پر ایمان پختہ کرنے سے انسان مصائب پر صبر و تحمل کرنا سیکھ جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کا اجر ملے گا. اس عقیدے پر ایمان پختہ کرنے سے انسان کے دل میں اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ آپ لوگوں کا ایک شارٹ بھی سوال بھی ہے. انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہوا مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہوتا رہتا ہے اور اخروی یعنی آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے خزانہ بنتا رہتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دنیا میں اگر تم جتنا بھی مال خرچ کرو گے میں اس سے کئی گنا بڑھا کر تمہیں آخرت میں دوں گا. پیج نمبر 34 ہے میرے پاس. جب انسان کے دل میں خشیت الہی ہو تو وہ اپنے تمام فرائض دیانت داری سے پورے کرتا ہے. اس لیے ہمیں فکر آخرت کی اہمیت سے آگاہ ہونا چاہیے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے. دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے عطا کی گئی ہے. اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے، اس میں اچھے اعمال کرنے چاہیے اور برے اعمال سے دور رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور سعادت مل سکے. اب آئیں گے آپ کے جو آپشنز دی ہوتی ہیں انہوں نے مناسب ترین جواب پر گڈ کا نشان لگائیں. ٹھیک ہے. خشیت کے معنی ہیں انکار، خوشی، خوف، خوشبو. تو خشیت کے معنی خوف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. خشیت الہی کے سلسلے میں سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لیے کیا انعام ہے؟ حوض کوثر، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 2 باغ، پل صراط پر کامیابی. تو 2 باغ. ٹھیک ہے. خشیت الہی اور فکر آخرت انسان کو مصائب پر صبر و تحمل کا درس دیتی ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کا بہت اجر ہے
دنیا میں اس کی عزت ہوتی ہے، دیگر عقائد کے لوگ بھی صبر کرتے ہیں، صبر کرنے والے بہادر ہوتے ہیں، تو ان سب میں الف جو آپ کی آپشن ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں صبر کا بہت اجر ہے۔ تیسرے نمبر کا جو آپ کی ہے اس کا جواب الف حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 ہی انہوں نے دی ہوئی تھیں ایم سی کیوز۔ اب آپ آ جائیں مختصر سوالات پر۔ تو خشیت الہی کے معنی اور مفہوم بیان کریں، ٹھیک ہے۔ تو معنی اور مفہوم آپ کو پیج نمبر 31 پہ مل جائیں گے۔ خشیت الہی اور فکرت آخرت کے بارے میں قرآن مجید کی کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں۔ انہوں نے 2 دیے ہوئے، تو آپ ان میں سے کسی ایک آیت کا ترجمہ لکھیں گے۔ خشیت الہی اور فکر آخرت سے متعلق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل کیا ہوتا تھا؟ تو اس میں حضرت ابو بکر صدیق والا آپ لکھیں گے، پیج نمبر 33 پہ ہے۔ خشیت الہی سے مسلمانوں میں کس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا، پیج نمبر آپ کا 33 جو تھا نا، اس کے لاسٹ میں آپ کو ملے گا اس کا آنسر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کے لیے۔ پھر آپ تفصیلی جوابات پہ آ جائیں۔ خشیت الہی اور فکر آخرت سے کیا مراد ہے، نیز اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھیں۔ تو یہ سارا ٹاپک آپ کا وہاں تک آ جائے گا۔ خشیت الہی اور فکر آخرت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا طرز عمل کیا تھا، تفصیل سے لکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ اور پھر اس کے ساتھ جو